اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. تو بتا رہے تھے توحید کے دو معنی. توحید کا ایک معنی خاص ہے، ایک معنی عام ہے. توحید کے معنی خاص میں خدا کی یگانگی اور نفی شریک باری تعالیٰ کو ذکر کیا گیا. توحید کا مطلب کہ خدا یکتا ہے، خدا کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ معنی. ایک معنی عام ہے کہ جس میں خدا کی وحدانیت اور عدم شریک کے علاوہ بقیہ وہ چیزیں کہ جو توحید سے مربوط ہیں، جیسے خدا کی ذات ہے، اس کی صفات ہے، صفات میں صفات ثبوتیہ، سلبیہ اور دوسری تمام چیزیں شامل ہوں گی. سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ توحید کے دو معنی، ایک معنی خاص اور ایک معنی عام. کہہ رہے کہ ہم گونے کی ملاحظے میں شبد، کہہ رہے کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، در عبارت بالا اوپر جو عبارت دی گئی اس میں ابتدا بمعنی خاص توحید اشارہ شدہ. اس میں سب سے پہلے توحید کے خاص معنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ با یگانگی خداوند، کہ جو خداوند متعال کی یکتائی و نفی شریک اور اس کے شریک کے نفی سے ارتباط دارد مربوط ہے. یہ کیا ہے؟ توحید کا معنی خاص ہے. توحید کے معنی خاص میں خدا کی یگانگی اور نفی شریک کو بیان کیا گیا ہے. سپس اس کے بعد سخن از معنی عام میں توحید بمیان آمد است. توحید کے عام معنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. توحید کے معنی عام کو بیان کیا گیا ہے کہ در ان معنی توحید کا جو عام معنی ہے، اس معنی میں توحید شامل بحثائے مربوط میں اثبات وجود. توحید کیا ہے؟ خدا کے اس بات سے مربوط جو بحثیں ہیں وہ شامل ہیں. بنی اس بحث از اوصاف الہی، اسی طریقے سے اوصاف الہی کی جو بحث ہے وہ بھی شامل ہے. یعنی توحید کا جو معنی عام ہے اس میں وجود خدا کی بحثوں کے ساتھ ساتھ اوصاف الہی کی بحث بھی شامل ہے. افزون بر ان دو نقطے دیگر از عبارت یاد شدہ قابل استفادے میں شبد. کہ اس کے علاوہ دو اور اہم باتیں کیا ہے اوپر دی گئی عبارت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. وہ دو قابل توجہ اور اہم باتیں جو متن سے اوپر کی عبارت سے سامنے آتی ہیں وہ کیا ہے؟ نمبر 1 الف مقصود از توحید آنگاہ کی بعنوان یکی از اصول پنجگان اعتقادی یعنی در قرار نبوت معاد عدل امامت قلمداد میں شبد ہمون معنی عام میں آن یعنی خدا شناسی. کہہ رہے ہیں کہ اگر توحید سے مراد کیا ہے؟ اعتقادی جو 5 اصول ہیں ان میں سے شمار کیا جائے، کہا جائے کہ توحید یعنی اصول دین میں کی ایک اصل. سمجھ رہے ہیں؟ تو سمجھ چاہیے کہ یہاں توحید بے معنی عام ہے. مولانا بات سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر توحید سے مراد اعتقادی جو 5 اصول ہیں ان میں سے کسی ایک اصل اور عنوان کو لیا جائے، اور نبوت معاد عدل امامت اس میں سے ایک توحید ہے. اگر توحید کو ان 5 اصول دین میں سے کسی ایک کو مراد لیا جائے تو پھر سمجھیے کہ یہاں پر توحید بے معنی عام یعنی خدا شناسی ہے. یعنی خدا کے متعلق جتنی بحثیں ہیں وہ سب اس میں شامل ہو جائیں گی. سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ نام گزاری خدا شناسی بے توحید اسباب نہادن نام برترین و شریف ترین
جز یک شے بر آن شیء، جیسا کہ میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ ایک منطقی اور فلسفی بحث ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک جز کو کل کا نام دیا جاتا ہے، حقیقت میں وہ چیز جز ہوتی ہے لیکن اس کو کل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے کل آیت کی مثال دی تھی، میں نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ کیا ہے؟ ایک آیت ہے، لیکن ایک آیت کو آپ قرآن کا نام دیتے ہیں، کہیں کہ یہ قرآن ہے، تو آیت ایک جز ہے قرآن کا، لیکن جز کو کل کا نام دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی توحید کیا ہے؟ توحید ایک جز ہے اعتقاد کا، اعتقاد کل تو نہیں ہے، یا یوں کہا جائے کہ خدا شناسی کا ایک جز ہے۔ خدا شناسی ایک بڑا دائرہ ہے، اس میں ایک توحید ہے، ٹھیک؟ آپ اس توحید کو خدا شناسی کا نام دے رہے ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ جز کو کل کا نام دینا۔ بات سمجھ میں آئی مولانا؟ ہاں؟ کہہ رہے ہیں کہ خدا شناسی میں جو شریف ترین بحث ہے، جو افضل ترین اور جامع ترین بحث ہے، وہ توحید کی ہے۔ ٹھیک؟ ہم خدا شناسی کو توحید کا نام دے رہے ہیں، گویا آپ نے کل کا نام جز کو دے دیا ہے۔ اور یہ کہاں ہوتا ہے؟ کب جز کو کل کا نام، جب کب کل کا نام جز کو کب دیا جاتا ہے؟ جب جز بہت ہی جامع ہو، کامل ہو، شریف ہو، جب ایک خاص ہو، یہ کہا جائے، جب بڑا معتبر ہو، تو کیا ہے؟ اس جز کو کل کا نام دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات، ہر آیت اپنے آپ میں ایک خاص فضیلت رکھتی ہے، سب باشرف ہے۔ کسی آیت کو آپ بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، کسی آیت کی آپ توہین نہیں کر سکتے، ہے نا؟ ہر آیت کو چھونے کے لیے وضو کی ضرورت ہے۔ وہ تمام شرائط جو کل کے لیے ہیں، وہ اس کے جز کے لیے، یعنی وہ تمام شرافتیں، وہ تمام فضیلتیں جو کل کو حاصل ہیں، وہ جز کو بھی حاصل ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں آپ کل کا نام جز کو دے سکتے ہیں۔ تو خدا شناسی ایک مجموعہ ہے جس میں خدا کے متعلق بہت ساری بحثیں آتی ہیں، لیکن ان بحثوں میں افضل ترین بحث خدا کی وحدانیت ہے۔ لہذا آپ توحید کو خدا شناسی کا نام دے سکتے ہیں۔ ٹھیک مولانا؟ اب دیکھیں، چل نام گزاریے خدا شناسی بے توحید، کہہ رہے ہیں کہ خدا شناسی کو توحید کا نام دینا۔ اب خدا شناسی کی جگہ کیا کہیں مولانا؟ توحید کہیں۔ اسباب نہادن نام برترین و شریف ترین جزو یک شے، یہ اصل میں ایک شے کے کیا ہے؟ سب سے شریف اور سب سے افضل جز کو نام دینا ہے اس شے کا، یعنی ایک شے کو اس کے جز کو کیا ہے؟ اس کا نام دے دیا جائے، کل کا نام جز کو دے دیا جائے۔ از آنجا کی توحید بے معنی یگانگی خدا بند، کہہ رہے ہیں کہ چونکہ توحید خدا کی یکتائی اور یگانگی کے معنی میں ہے، اساسی ترین مبالا ترین رکن خدا شناسی اسلامی خدا شناسی کا بنیادی اور سب سے افضل ترین رکن ہے۔ اسلام میں خدا شناسی کا افضل ترین، شریف ترین، بنیادی ترین رکن کیا ہے؟ توحید ہے۔ یہیں سے اصل کلامی بحثیں شروع ہوتی ہیں۔ توحید کے بغیر آپ خدا شناسی پہ بحث کریں، ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ خدا شناسی کا نام توحید کو دے دیتے ہیں تو یہ اسباب کیا ہے؟ کل کا نام جز کو دینا کہلائے گا۔ ٹھیک مولانا؟ ان نام بر کل مباحث مربوط میں شناخت سے خدا بند نیز اطلاق میں، لہذا اب یہ نام جو کہا جاتا ہے توحید، ٹھیک، جو خدا شناسی کی جگہ پر ہم نے استعمال کیا ہے، تو یہ ان نام بر کل مباحث
مربوط بشناخت خداوند، خداوند متعال کے متعلق شناخت سے مربوط جتنی بھی بحثیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، سب کا اطلاق ہوگا اس پر۔ لہذا فرق نہیں پڑتا کہ آپ خدا شناسی کہو یا توحید کہو، خدا شناسی کہو گے تب بھی خدا کے متعلق تمام بحثیں اس میں شامل ہوگی، توحید کہیں گے تب بھی خدا کے متعلق۔ گویا اب جز نہیں رہا، کل کا قائم مقام ہو گیا، وہ جو چیزیں کل میں شامل تھی وہ جز میں بھی چل۔ پس از روشن شدن دو معنی خاص و عام میں توحید، کہہ رہے ہیں کہ توحید کے معنی خاص اور عام کے روشن ہو جانے کے بعد شائستہ است، مناسب ہے کہ بر ان نقطے تاکید برسیں، مناسب ہے کہ ہم اس نقطے کی طرف تاکید کریں یا اس نقطے کی تاکید کریں کہ در مباحث آئندہ آنے والی بحثوں میں ہر جا سخن از توحید بمیان میاوری، جہاں کہیں بھی ہم توحید کا نام لائیں مقصود ما ہم معنی خاص ہے، تو وہاں پر توحید سے مراد اس کا معنی خاص ہے، معنی عام نہیں ہے کہ خدا کے متعلق تمام بحث ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ جہاں کہیں بھی آپ کو کلمہ توحید نظر آ جائے، جہاں کہیں بھی توحید کی بات آ جائے تو سمجھیے کہ یہاں توحید سے مراد اس کا معنی خاص ہے، معنی عام۔ اب آئیے، جائگہ ہے بحث توحید در ساختار علم کلام، علم کلام کے ڈھانچے میں، علم کلام کے وجود میں کیا ہے؟ بحث توحید کا کیا مقام ہے؟ آسان لفظوں میں کہا جائے، علم کلام میں توحید کا کیا مقام ہے؟ علم کلام ایک ایسا علم ہے جس میں اعتقادی بحثیں کی جاتی ہیں، ٹھیک، جس میں تمام اعتقادات سے بحث کی جاتی ہے، جن میں اصول دین سے بحث کی جاتی ہے، اور اس میں سے ایک اعتقاد اور ایک اصل ہے توحید۔ خود اس توحید کا علم کلام میں کیا مقام ہے، اس کا کیا درجہ ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ابھی اوپر جو عبارتیں آپ نے پڑھی اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اصول دین میں بنیادی ترین اور شریف ترین اصل توحید ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب توحید کے بغیر علم کلام میں کوئی بحث کی جائے ساری باتیں ادھوری ناقص ہوں گی، ہے نا؟ یعنی پہلے درجے پر پہلا مقام ہے توحید کا علم کلام میں، اوپر کی بحثوں سے نتیجہ یہ تو نکلے گا نا۔ ابھی الگ نیچے اشارہ کریں گے، میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ اگر آپ نے غور کیا ہو اوپر کی عبارتیں اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اس سے یہی نتیجہ نکلے گا، ہے نا؟ ابھی جہاں جز کو کل کا نام دیا گیا وہاں کیا بتایا تھا، یا جہاں معنی خاص سے توحید بیان کیا تھا، ہے نا؟ تو اشارہ یہی کیا تھا کہ اصول دین میں سے بنیادی ترین اور شریف ترین اصل کا نام ہے توحید، ٹھیک، اور علم کلام میں اصول سے اعتقادات سے بحث کی جاتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس اعتقاد کا مقام سب سے افضل اور برتر ہے، ٹھیک، اس سے پہلے کسی اور اعتقاد کا ذکر کیا جائے، اس سے بحث کی جائے؟ بس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم کلام میں توحید کی بحث کو کیا ہے، افضل ترین مقام حاصل ہے۔ علم کلام میں سب سے اونچا مقام کس بحث کا ہے؟ بحث توحید کا ہے۔ چلے آپ نیچے دیکھتے ہیں کیا انہوں نے لکھا ہے۔ ہاں، نقطۂ دیگری کی بایت پیش از ورود میں بحث توحید روشن شود، کہہ رہے ہیں کہ توحید کی بحث میں داخل ہونے سے پہلے جس دوسرے نقطے کا واضح اور روشن ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اصولاً ان بحث در کدام بخش از مباحث علم کلام جائے می گیرد، کہ علم کلام میں بہت ساری بحثیں ہیں، تو علم کلام کی تمام بحثوں میں سے
کس بحث کے اندر یہ اصل واقع ہوگی، یعنی توحید، علم کلام کی مباحث میں سے کس مبحث کے اندر، کس بحث کے اندر اس اصل یعنی اصل توحید کا مقام ہے، اس کو جگہ ملنی چاہیے. کہہ رہے بادقت در محتوا و مضمون ان بحث، کہہ رہے کہ اس بحث کے مضمون اور محتوا میں جب آپ غور و فکر کریں گے، دقت کریں گے تو آشکار بھی شود، تو آپ کے لیے یہ بات بالکل واضح اور روشن ہو جائے گی کہ بحث از توحید فی الواقع، بحث از برخی اوصاف الہی یعنی یگانگی خداوند کی توحید سے بحث کرنا حقیقت میں خداوند متعال کے بعض اوصاف یعنی خدا کی یکتائی اور یگانگی سے بحث کرنا ہے. وَأَزْ اِنْرُو، اور اسی وجہ سے می توان آن را بخشی از مباحث مربوط به اوصاف الہی میں شمار آور، کہ آپ توحید کی بحث کو اوصاف الہی سے مربوط مباحث کا ایک حصہ شمار کر سکتے ہیں. با این حال پھر بھی متکلمان اسلامی در نحو چینی شیئن بحث، اسلامی متکلمین نے اس بحث کے انتخاب میں یا انتخاب کے طریقے میں در مجموع کلام، جو کلام کا مجموعہ ہے، اس میں از دو روش متفاوت سود جستند، دو الگ الگ راستوں سے استفادہ کیا ہے. اب یہ عبارت بڑی سخت ہے، میں آسان کر کے کہوں. اسلامی متکلمین نے توحید کی بحث کو کہاں پہ رکھا ہے علم کلام میں؟ یا یوں کہا جائے کہ علم کلام کیا ہے؟ مختلف مباحث کا مجموعہ ہے. ان مختلف مباحث میں سے کس مبحث میں توحید کو جگہ دی ہے؟ ٹھیک، علماء علم کلام نے توحید کی بحث کو علم کلام کی بحثوں میں سے کس بحث میں رکھا ہے؟ کہا کہ توحید کی بحث کو علم کلام کی بحثوں میں رکھنے کے لیے علماء علم کلام نے دو راستے انتخاب کیے ہیں. نمبر ایک، گروہی با توجہ بے مضمون بحث توحید کی بحثی دربار اوصاف خداوند است ان را به عنوان زیر مجموعه بحث اوصاف مطرح کرده و در کنار بحث از دیگر اوصاف مانند علم، قدرت، حیات آوردهاند. کہہ رہے علماء علم کلام کی ایک جماعت نے توحید کی بحث کے مضمون کی طرف توجہ دیتے ہوئے، بحث توحید کا جو مضمون ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ توحید اوصاف الہی کی بحثوں میں سے ایک بحث ہے، اسے اوصاف الہی کے مجموعے میں ذکر کیا ہے. توحید کیا ہے؟ اوصاف الہی میں سے ایک وصف ہے. تو جہاں اوصاف الہی کے مجموعے کو بیان کیا گیا ہے، اسی مجموعے میں توحید کی بحث کو، مثلا جہاں علم الہی کی، قدرت الہی کی، تکلم الہی کی، حیات الہی کی جہاں بحث ہے، وہیں توحید کی بحث ہے. گویا توحید کو اوصاف الہی میں سے ایک وصف شمار کیا ہے. جب توحید کو اوصاف الہی میں سے ایک وصف شمار کریں گے تو جہاں پر اوصاف الہی کی گفتگو ہوگی وہیں توحید کی گفتگو ہوگی. گویا اوصاف الہی کے مجموعے کا ایک جز توحید ہے. ٹھیک، تو بعض علماء علم کلام نے توحید کے مضمون کی طرف توجہ دی تو دیکھا کہ یہ تو اوصاف الہی میں سے ایک وصف ہے، تو جہاں اوصاف الہی کی بحث کی وہیں توحید کی بحث کو رکھ دیا. ایک راستہ. ٹھیک. دوسرا، گروہی دیگر از متکلمان شرافت و برتری ان بحث را در مقایسه با اوصاف دیگر مورد توجہ قرار داده و با لحاظ اہمیت به اندازه آن را به صورت مستقل مطرح کرتے ہیں. خوب علماء علم کلام کی ایک جماعت نے
اس بحث کی شرافت کو، اس بحث کی اہمیت کو اور اس کی عظمت کی طرف دیکھا کہ بھائی توحید کی بحث کیا ہے؟ اعتقادی بحثوں میں سے افضل ترین بحث ہے، شریف ترین بحث ہے، ایک بنیادی بحث ہے، باقی تمام بحثیں اسی سے نکلتی ہیں، وہ یہ تمام بحثوں کی بنیاد ہے، سمجھ لیں؟ لہذا علماء علم کلام کی ایک جماعت نے جب توحید کی شرافت و فضیلت کو اور اس کی اہمیت کو دیکھا اور اس کا اندازہ لگایا تو اس کی اہمیت اور فضیلت کے مد نظر توحید کے لیے ایک مستقل باب قائم کر دیا۔ فرق سمجھ میں آیا؟ جن لوگوں نے توحید کو اوصاف الہی کا ایک جز مانا، انہوں نے اوصاف الہی کی بحث میں توحید کو شامل کر دیا، یعنی گویا توحید کے لیے مستقل باب قائم نہیں کیا ہے، ٹھیک؟ لیکن جن لوگوں نے بحث توحید کو اعتقادی بحثوں میں سب سے افضل بحث مانا ہے، بنیادی ترین بحث تسلیم کیا ہے، جن کی توجہ اس کی اہمیت اور فضیلت کی طرف تھی، انہوں نے توحید کے لیے علم کلام میں ایک مستقل باب قائم کیا تھا، باب التوحید، ٹھیک؟ اور جن لوگوں نے کہا باب اوصاف الہی، اس میں توحید کو شامل کیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دو راستے انتخاب کیے ہیں، دو روش انتخاب کی ہے علماء علم کلام نے توحید کی بحث کو علم کلام میں جگہ دینے کے لیے۔ گویا علم کلام میں بحث توحید کو دو جگہ پہ رکھا گیا ہے، ایک اوصاف الہی کی بحث میں اور ایک مستقل طریقے سے۔ جن لوگوں نے توحید کی بحث کو اوصاف الہی کی بحث میں شامل کیا ہے، انہوں نے توحید کو اوصاف الہی میں سے ایک جز شمار کیا ہے، اوصاف الہی کا ایک جز مانا ہے، لہذا جہاں کل کا تذکرہ تھا وہی جز کا تذکرہ رکھا ہے۔ اور جن لوگوں نے توحید کی شرافت کو دیکھا، اس کی فضیلت کو دیکھا، اس کی اہمیت کو دیکھا ہے کہ انہوں نے علم کلام میں توحید کے لیے مستقل باب قائم کیا ہے۔ غلام علی کون سی روش صحیح ہے بابا؟ کس کا راستہ زیادہ بہتر ہے؟ میں تم بھی عالم علم کلام ہو، کچھ تو بول دو، دوسرا والا دوسرے میں شریک ماشاءاللہ، ٹھیک۔ گروہی دیگر از متکلمان، کہہ رہے کہ متکلمین کی دوسری جماعت نے شرافت و برتری بحث کا، اس بحث کی برتری، فضیلت اور شرافت کو در مقایسے با اوصاف دیگر، دوسرے اوصاف کے مقابلے میں، اللہ کے جو دوسرے اوصاف ہیں ان اوصاف کے مقابلے میں توحید کی فضیلت زیادہ ہے، توحید کی شرافت زیادہ ہے۔ تو جب متکلمین اس کو دیکھا اور اس کو مورد توجہ قرار دیا تو بالحاظ اہمیت بے انداز آن، اس کی بے انتہا اہمیت کے اعتبار سے، لحاظ سے، ان را بے صورت مستقل مطرح کر دیان، اسے مستقل طور پر بیان کیا ہے۔ بدیہی اس کے ہر ایک از روش یاد شدے، یعنی یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے کہ ان طریقوں میں سے جو دو طریقے بیان کیے ہیں، ہر طریقہ درجائے خود صحیح و قابل پیروی، ہر طریقہ اپنی جگہ پر صحیح اور قابل پیروی ہے۔ اما در ان نوشتات، لیکن ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ جو تحریر ہے آپ کے ہاتھوں میں، بے پیروی از غالب نویسندگان معاصر، کہہ رہے کہ موجودہ دور کے جو علماء علم کلام ہیں، ٹھیک، اکثر اس دور کے علماء علم کلام کی پیروی میں ہم نے روش دوم انتخاب کر دیا، جیسا غلام علی نے دوسری والی روش کو انتخاب کیا ہے۔ گویا اس کتاب میں بحث توحید کے لیے ایک مستقل باب ہوگا،
و بحث توحید به صورت مستقل مطرح شده. یہاں تک رہنے دے. باقی توحید در قرآن و سنت انشاءاللہ.